ہاں صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ مذہبی بحثوں میں جب الجھتے ہیں اور مذہب پر تنقید بھی کرتے ہیں تو ایک پہلو کہتے ہیں کہ علماء کے یہاں یہ جو مذہب کی بحثیں ہیں کیل کال ہیں، ان میں ایسے سوالات زیر بحث آتے ہیں کہ جن کا علم سے، قرآن مجید سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی میں سے اکثر ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو وہ خود اٹھا سکیں۔ میں چاہتا ہوں آج ایک مثال آپ کے سامنے ایک اور سوال کی رکھوں اور مجھے بتائیے گا کیا یہ بحث کوئی ریلیونٹ بحث ہے؟ ہمارے ہاں علم کلام کی جو روایت ہے عقائد کے علم کی، اس میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا اللہ میاں بھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ پیغمبر نے تو جو بات بتائی ہم اس پر ایمان لے بھی آئیں، لیکن یہ امکان تو باقی رہتا ہے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے پیغمبر سے بھی سچ کہا، کیونکہ کوئی عقل والا یہ بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے نعوذ باللہ جھوٹ کہا ہو، تو ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ بتائیے گا مجھے، کیا یہ بحثیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو اللہ کا دین کس طرح پیش کرنا ہے اور لوگوں سے کیا توقع ہے کہ وہ کیسے مانیں گے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں بنیادی ہدایت رکھ دی ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت سامنے آتی ہے تو اگر کسی نے اس چراغ کو روشن رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جلایا تھا، تو وہی اس روشنی سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں کہ یہ تو حقیقت میں نور علی نور ہوتا ہے۔ آپ نے اس روشنی کو زندہ رکھا ہے تو آپ اس روشنی کو بھی پالیں گے۔ اگر وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں دی ہے اس کی آپ نے قدر کی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، آپ پیغمبروں کی بات کو بھی سنیں گے اور سمجھیں گے اور اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ بنیادی بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب اگر کسی شخص کا ذوق اتنا پست ہو گیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کا تصور کرتا ہے اور اس کے بارے میں بھی اس امکان کو مان لیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک تصور کیا گیا نا، یہ میں کسی شریف النفس انسان کے بارے میں بھی قائم کرتے وقت 10 مرتبہ سوچوں گا۔ تو اگر کسی شخص کا ذوق اتنا پست ہو گیا ہے تو آپ اس سے پیغمبر کو منوا کے کریں گے کیا؟ پہلے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ پہلے تو اس کو بتانا چاہیے کہ ذات خداوندی کے بارے میں اگر وہ کوئی مثبت رویہ رکھتا ہے تو کیا فی الواقع جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، جس نے مجھے وجود بخشا، جو سراسر خیر ہے، جس نے مجھے یہ حادثہ اخلاقی دیا جس کی بنیاد پر میں حسن و قبح میں فرق کرتا ہوں، وہ کیا جھوٹ بول دے گا؟ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک باغ میں سیر کر رہے تھے تو وہاں دور سے دیکھا وہ گلاب کا پودا تھا، اس کے کسی پتے پر کسی پرندے نے بیٹ کی تھی سرخ رنگ کی، تو بظاہر ایسے لگتا تھا کہ یہ پھول ہے، یہ پتی ہے اس کی۔ تو آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن کیا واقعی ہم پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتے؟ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے جمالیات دی ہے، اس حصے جمالیات کو اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس کائنات کو دیکھیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حسن کو دیکھیں، اس کی قدرت، اس کے علم کا ظہور دیکھیں، اس کی حکمت کا ظہور دیکھیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے یہ طریقے درست ہی نہیں ہیں۔ آپ پر ذمہ داری کس نے ڈالی ہے کہ آپ اس طرح کے پس ذوق لوگوں سے اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو منوانے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا ہے کہ آپ متنبہ کریں، خبردار کریں، اللہ کی عنایتوں کی طرف توجہ دلائیں، اس کائنات کی طرف توجہ دلائیں، اس میں کار فرما حکمت کی طرف توجہ دلائیں۔ یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز منطقی استدلال سے منوانی ہے، یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ ہدایت جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر اس طرح کے منطقی استدلال کے بے روح طریقے کبھی اختیار نہیں کرتے، وہ ہمیشہ انذار کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، خبردار کرنا، بیدار کرنا، غفلت سے جگا دینا انسان کو، اور اس کے لیے اس عقل کو بیدار کرتے ہیں کہ جو حسن و قبح میں فرق کرتی ہے، جو یہ جانتی ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ اس کو دین کی دعوت کا صحیح طریقہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کی بحثوں سے لوگ حظ اٹھاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے ہم کسی دوسرے کو چت کر دیں گے۔ اس میں آدمی سے گریز کر کے اس کے اندر ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ یعنی اس طرح کی بحث کسی شعر کے بارے میں کوئی کرنا شروع کر دے گا تو کیا پھر اس کے بعد آپ لے کے اس کو بیٹھ جائیں گے؟
اور اس کو یہ بتائیں گے کہ آئیے میں منطقی طور پر تم پر ثابت کر دوں گا کہ یہ شعر وزن میں ہے، اس کے لیے ایک خاص ذوق چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو دین میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی قرآن میں، کہ ہم اس ذوق کو بیدار کریں۔ یعنی ایک انسان اگر اس حد تک پس ذوق ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ایک پرندے کی بیٹ میں اور گلاب کے پھول میں فرق نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر پہلے یہ ذوق بیدار کرنا چاہیے۔ یہ بیدار ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ صورتحال ہوگی جو فارسی کے شاعر نے بیان کی ہے کہ میں جب درختوں کو دیکھتا ہوں تو ہر ورق دفتریس معرفت کردگار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار۔ یعنی اگر ایک آدمی بیدار ہے، غفلت میں نہیں ہے، تو یہ جو تم درخت دیکھتے ہو اس کا ایک ایک پتا، یہ جانتے ہو کیا ہے؟ معرفت کردگار، یہ اس کے بنانے والے کی معرفت انسان کو بخشتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت انسان کے اندر موجود ہے اس کو بیدار کرنا، اور انسان کو خود اپنے اوپر غور کرنے کی طرف توجہ دلانا۔ قرآن مجید میں آپ 10 مقامات پر دیکھتے ہیں کوئی منطقی نتیجہ نکالے بغیر یہ بتایا جاتا ہے اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، یہ سامنے تمہارے ایک اونٹ کھڑا ہے، دیکھو اس کی خلقت میں کیا کار فرمائی ہوئی ہے، یہ پہاڑوں پر ایک نگاہ کر کے دیکھو۔ اس طرح انسان کے اندر تدبر کی صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت، یہ ہے جو پیدا کی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا وہ انسان خود نکالے گا۔ ٹھیک، تو اس میں تو خدا نے پیغمبروں کو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے، وہ ایسے استدلالات کرتا ہے، تو اس جہالت سے اعراض کر لینا چاہیے۔ یعنی اس کے ساتھ خواہ بخواہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جیسے آپ الجھیں گے، کسی کو شفا تو اس سے کیا ہونی ہے، البتہ خود آپ کے لیے دین کی ہدایت ایک بالکل ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ریاضیاتی سی چیز بن کے رہ جائے گی۔ تو انسان کو بیدار کرنا، انسان کے فہم کو بیدار کرنا، انسان کے شعور کو بیدار کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ دین کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں نے اس طرح کے طریقے اختیار کیے ہیں، بس ان سے اب صرف نظر کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، آپ بار بار یہ فرماتے ہیں قرآن کا دعویٰ ہے، فطری سادہ استدلال ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ استدلال، یہ طریقہ، یہ منہج، یہ میتھڈولوجی عام لوگوں کے لیے تو بڑی مفید ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ صحرائی ہے، کوئی مرد کوہستانی ہے، وہ تو سمجھ لے گا پہاڑ کیسے بنے، درخت، پتے، چرند پرند۔ لیکن ایک منطق کا پس منظر رکھنے والا، ایک فلسفے کا پس منظر رکھنے والا، ایک سائنس کا پس منظر رکھنے والا، اگر ان کے میدان میں اتر کے ان کو آپ شکست نہیں دیتے ہیں دینی استدلال سے، تو اس وقت تک تو وہ قائل نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے اصولیین نے وہ جو پورا علم کلام مرتب کیا ہے، وہ اصل میں پورا ایک منطقی نظام کھڑا ہوا تھا، اس کا رد کیا اس کے اندر جا کے۔ یہ دین کی دعوت میں فتح و شکست کہاں سے آ گئی؟ یہ تو لفظی دین کی دعوت کے لیے اجنبی لفظ ہے۔ اصل میں یہ ہمارے ہاں کے جو بے روح مناظرے پیدا ہوئے ہیں، یہ جو علماء کے اندر دوسروں کے استخفاف کا ذوق پیدا ہوا ہے، یہ جو اس طرح کی بحثیں کر کے لوگوں کو الجھانے کے طریقے وجود میں آئے ہیں، یہ اسی ذہنیت سے آئے ہیں۔ اچھا، آپ کے لیے فتح و شکست ہے دین ایک دردمندانہ دعوت ہے، خلوص کی دعوت ہے۔ پیغمبر دیکھ کے آ گیا ہے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ تو آپ کو اپنا دل نکال کر یہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے۔ کیا خوبصورت اسالیب رسول اللہ نے اختیار کیے ہیں کہ تم آگ کے گڑھے میں گر رہے ہو اور میں پیچھے سے پکڑ کر تم کو کھینچ رہا ہوں۔ یہ دردمندی، یہ خلوص ہے جس کی طرف جانا ہے۔ تو جو لوگ منطق میں، فلسفے میں اس طرح کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر ان کے اس الجھنے کی غلطی واضح کی جائے۔ اچھا، انہیں پہلے وہاں سے نکالا جائے، ان سے کہا جائے فطرت کی شارع پر آؤ، خدا نے تمہارے اندر جو شعور اور احساس دیا ہے اس کی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اپنی جو عقل عام ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بیدار کرو۔ یعنی وہ ایک ایسی الجھن میں جا پڑے ہیں، آپ اسی الجھن میں خود بھی چلے گئے۔ یعنی انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کیا تھا، اب ہم نے بھی اپنی بربادی کا اہتمام کر لیا، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی فتح و شکست کا معاملہ نہیں ہے، اور اس میں فتح و شکست کی ذہنیت سے نکل جانا چاہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انسان کی وہ فطرت جو اللہ نے اس کو دی ہے، صرف اس کو بیدار کریں۔ دین کی دعوت میں اصل الاصول یہی ہے، اور قرآن مجید نے یہی سمجھایا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری منطقی، سارا فلسفہ نہیں بیان کر سکتے تھے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بدذوقی ہے۔
اللہ تعالیٰ جن حقائق کو منوانا چاہتے ہیں ان کے لیے انسان کی فطرت میں انہوں نے قبولیت کا بے پناہ جذبہ رکھا ہے، اس کو بیدار کرنا یہ اصل دعوت ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت کے طریقے ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی ریاضیاتی اور منطقی قسم کی چیزیں بعض لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بن جاتی ہیں، تو یہ بجائے خود ایک مرض ہے، اس سے نکالنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ استدلال کے صحیح طریقے کیا ہیں۔ استدلال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے حدود کو پہچانیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس دعوے پر نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ کو ہم کسی معمل اور لیبارٹری میں لے آئیں گے اور آپ کو تمام تر چیزیں جو سامنے نکال کے دکھا دیں گے۔ نہیں، ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ یہ کائنات، انسان کا وجود، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، ربوبیت کا ظہور، یہ جو غیر معمولی معنویت ہے، یہ ایک سلیم الفطرت انسان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہ مانے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اس کے اندر یہ ایک مثبت احساس پیدا ہوتا ہے تو اب اس کے بعد خالق کیا ہے، خالق کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے پیغمبروں کا اہتمام کیا ہے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا تعارف کرانا چاہیے۔ تو کیا پیغمبروں نے جس خدا کا تعارف کرایا ہے وہ ایسا ہی خدا ہے کہ جس پر چاہے ظلم کر دے، جب چاہے جھوٹ بول دے؟ معاذ اللہ۔ ہمیں یہ جو احساس دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو سراسر خیر ہے۔ یہ حسن اور قبح کا، یہ خیر اور شر کا جو شعور ہمارے اندر دیا گیا ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اس کی سچی معرفت حاصل کریں، اور دوسری طرف اس دنیا کے اندر جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمیں وہ فیصلہ کر سکیں۔ تو میں تو کسی عام انسان کے بارے میں بھی اگر یہ مقدمہ قائم کروں کہ اس نے جھوٹ بول دیا ہے تو 1000 بار سوچوں گا، بجائے اس کے کہ میں ایک ایسے خالق کا تصور کروں کہ جو خالق ہے، من میں حقیقی ہے، مجھے حسن کا شعور دینے والا ہے، میرے اندر اخلاق کا احساس پیدا کرنے والا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی تفصیل سے آپ نے اظہار خیال کیا۔